بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، بخاری وائس میں خوش آمدید۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے اور انہوں نے چاہا کہ خدا کا پیغام ساری دنیا تک پہنچے تو آپ نے اپنے دو ساتھیوں کو انطاکیہ شہر روانہ کیا، ایک کو نبینہ انسان صحیح کرنے کی دعا جبکہ دوسرے کو مردہ زندہ کرنے کی دعا تعلیم فرمائی۔ وہ دونوں انطاکیہ شہر پہنچے اور وہاں مدتوں رہے لیکن بادشاہ تک پہنچنے کی صورت نہ ہوئی۔ ایک روز بادشاہ سوار ہو کر مہر سے نکلا اور دونوں حضرات اس کے راستے پر کھڑے ہو گئے۔ جب سواری بادشاہ کی ادھر سے گزری تو انہوں نے اللہ اکبر کہا اور اس کی توحید بیان کی۔ بادشاہ کو یہ سن کر غصہ آیا اور ان دونوں حضرات کو قید کرنے کا حکم دیا اور کہا ہر ایک کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ خبر معلوم ہوئی تو آپ نے حواریوں کے سرگرو اور سردار حضرت شمعون علیہ السلام کو ان کی مدد کے لیے بھیجا۔ جب وہاں پہنچے تو اپنے آپ کو رسول عیسیٰ ظاہر نہ کیا اور بادشاہ کے مقربوں سے تعلقات پیدا کیے اور ان کے ذریعہ سے بادشاہ کے دربار میں پہنچے۔ بادشاہ نے ان کے طور طریقوں بہت پسند کیا اور اپنا مقرب بنا لیا۔ حضرت شمعون علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ 2 اشخاص کو آپ نے قید کر رکھا ہے، کیا آپ نے کبھی ان سے بات بھی کی ہے اور ان سے کوئی دلیل بھی طلب کی ہے؟ بادشاہ نے کہا نہیں، اس لیے کہ مجھے ان پر غصہ آ گیا تھا۔ پھر بادشاہ نے ان دونوں حضرات کو زندان سے طلب کیا۔ حضرت شمعون نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں کو یہاں کس نے بھیجا؟ انہوں نے کہا اس خدا نے جسے ہر شے کو خلق فرمایا اور اپنی خدائی اور حکومت میں کسی کو شریک نہیں رکھتا۔ شمعون نے کہا کہ اس کے صاف بیان کیجیے اور مختصر طور پر کہیں۔ انہوں نے کہا وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جو ارادہ کرتا ہے اس کا حکم دیتا ہے۔ شمعون نے کہا تمہارے اس قول کا ثبوت کیا ہے؟ انہوں نے کہا آپ کی خواہش کیا ہے؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ بادشاہ نے ایک لڑکے کو بلایا جس کی آنکھیں نہ تھیں اور آنکھوں کی جگہ پیشانی کی طرح صاف تھی، نہ کوئی سوراخ نہ کوئی گڈھا۔ بادشاہ نے کہا کہ اس کو بینا کیجیے۔ ان دونوں حضرات نے دعا کی تو آنکھوں کی جگہ 2 گڈھے پیدا ہو گئے۔ انہوں نے مٹی کی 2 گولیاں بنائی اور ان گٹھوں میں رکھا، وہ فوراً بینا ہو گیا اور ہر چیز دیکھنے لگا۔ بادشاہ کو تعجب ہوا۔ حضرت شمعون علیہ السلام نے فرمایا اگر آپ بھی اپنے خدا سے ایسا سوال کرتے اور وہ ایسا کرتا تو آپ کے لیے اور آپ کے خدا کے لیے باعث شرف و عزت ہوتا۔ بادشاہ نے کہا میں آپ سے کچھ پاتا نہیں، میرا خدا جس کی میں عبادت کرتا ہوں نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے، نہ ہی کوئی نفع نقصان پہنچا سکتا ہے۔ پھر حضرت شمعون نے ان دونوں حضرات سے کہا اگر آپ کا خدا مردہ زندہ کرے تو میں اس پر ایمان لاؤں گا۔ انہوں نے کہا ہمارا خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ بادشاہ نے کہا یہاں ایک میت ایک کسان کے لڑکے کی ہے جس کو میں نے دفن نہیں ہونے دیا، 1 ہفتہ سے رکھی ہے، اس کے باپ کے آنے تک اس کو زندہ کر دو۔ وہ میت لائی گئی جبکہ وہ میت پھول کر گندا اور خراب ہو چکی تھی۔ ان دونوں حضرات نے بظاہر دعا کی اور حضرت شمعون نے پوشیدہ دعا شروع کی، یہاں تک کہ وہ مردہ زندہ ہو کر اٹھ بیٹھا اور بولا 7 روز سے مرا ہوا ہوں اور مجھ کو آگ کی 7 وادیوں میں داخل کیا گیا تھا۔ میں اس دین سے جس پر تم لوگ ہو پرہیز کرتا ہوں اور عالمین کے خدا پر ایمان لاتا ہوں۔ میں نے اس وقت دیکھا کہ آسمان کے دروازے کھول دیے گئے ان تینوں اشخاص کے لیے جو خدا کے نزدیک سفارش کر رہے تھے، اور اشارہ کیا حضرت شمعون اور ان دونوں رسولان عیسیٰ کی جانب۔ غرض ان تینوں حضرات نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ فرمائی اور بادشاہ چند گروہ ایمان لائے اور کچھ لوگ کفر پر باقی رہے، جبکہ بعض کا قول ہے کہ بادشاہ اور تمام لوگ کفر پر باقی رہے، صرف حضرت حبیب نجار ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔